خبر آپ کو دیں گے، امریکی محکمہ امیگریشن کا اعلامیہ جاری۔ امریکہ میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سخت اسکریننگ اور ویٹنگ کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ محکمہ امیگریشن نے متعدد کیٹیگریز کے ورک پرمٹ کی مدت کم کر دی ہے۔ ورک پرمٹ کی مدت 5 سال سے کم کر کے 18 ماہ کر دی گئی ہے۔ نئے قوانین کا مقصد غیر ملکیوں کی زیادہ بار جانچ پڑتال کرنا ہے۔ محکمہ امیگریشن ممکنہ دھوکے بازی کی روک تھام اور نقصان پہنچانے والوں کی نشاندہی کرے گا۔ اعلامیہ کے مطابق امریکی محکمہ امیگریشن ورک پرمٹ کی مدت میں کمی یقینی بنائے گا۔ اس پر بات کریں گے، بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی ہمارے ساتھ ہیں۔ جہازیب، اس اعلامیہ سے متعلق بتائیے گا۔ خالد، دیکھیں، جب سے واشنگٹن ڈی سی میں افغان دہشت گرد نے امریکی فوجی پر حملہ کیا، اس کے بعد سے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تارکین وطن کے لیے نئے قوانین اور نئی سختیاں آ رہی ہیں۔ اور آج جو ہے یو سی آئی ایس جو کہ امریکی محکمہ امیگریشن ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ میں قانونی تحفظ حاصل کرنے والے تارکین وطن بشمول مہاجرین، پناہ گزینوں اور دیگر کی ورک پرمٹ کی مدت کو کم کر رہی ہے۔ یہ ورک پرمٹ جیسے کوئی بھی امریکہ آتا ہے، جب وہ اسائلم کے لیے اپلائی کرتا ہے یا گرین کارڈ کا کوئی کیس ہوتا ہے، تو اس کو 5 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے، تاکہ 5 سال تک وہ کہیں پہ بھی اپنا روزگار تلاش کر کے کسی بھی جگہ پہ وہ نوکری کر سکتا ہے۔ لیکن اب اس مدت کو کم کر کے جو ہے 18 ماہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جتنے بھی زیر التوا کیسز ہیں، چاہے وہ اسائلم کے ہوں یا گرین کارڈز کے ہوں، ان سب کو 5 سال کے جو ہے یہ ورک پرمٹ دیے جاتے تھے، لیکن اب ان کو جو ہے 18 ماہ کا اس کا وقت کر دیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے، جو ایک پریس اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اعلامیہ جاری کیا ہے امریکی محکمہ امیگریشن نے، کہ یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ یہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ امریکہ میں کام کرنے کے خواہش مند افراد نہ تو عوامی تحفظ کے لیے خطرہ بنے اور نہ ہی کسی انتہا پسند یا امریکہ مخالف نظریے کو فروغ دیں۔ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ جب ظاہری بات ہے، جب 18 مہینے کا یہ صرف ورک پرمٹ ہوگا، تو ہر 18 مہینے کے بعد ہر شخص کو جو ہے دوبارہ جو ہے اس کو رینیو کرنے کے لیے جو ہے درخواست دینا پڑے گی۔ جب وہ رینیو کے لیے درخواست دے گا تو اس کی دوبارہ سے جانچ پڑتال ہوگی، اس کا کرمنل بیک گراؤنڈ چیک ہوگا، اس کا دیکھا جائے گا کہ اس کے کیا معاملات ہیں، وہ کیا نوکری کر رہا ہے۔ بہت سخت قسم کی یہ شرائط ہیں جو لوگوں کے لیے بہت مسائل پیدا کریں گی۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پالیسی 5 دسمبر کے بعد جمع ہونے والے ورک پرمٹ درخواستوں اور ان درخواستوں بھی لاگو ہوگی جو اس تاریخ تک زیر التوا ہوں گے۔ اور آپ کو جیسا کہ خود بھی معلوم ہے کہ امریکی محکمہ امیگریشن نے پہلے ہی سیاسی پناہ کی تمام درخواستوں پر جو ہے وہ کام روک دیا ہے، جبکہ تمام افغان شہریوں کی ویزا اور امیگریشن درخواستیں معطل کر دی گئی ہیں۔ 19 ممالک کے شہریوں کی تمام قانونی امیگریشن کیسز بشمول شہریت کی تقاریب جو تھی وہ بھی مؤخر کر دی گئی ہیں۔ اور امریکی میڈیا اس وقت بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ٹریول بین لگایا گیا تھا 19 ملکوں پر ٹرمپ کی جانب سے، اس کو بڑھا کر 30 ممالک تک کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو انتہائی سخت نئے قوانین متعارف کرا رہی ہے ٹرمپ انتظامیہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ اور جو ورک پرمٹ والا معاملہ ہے، یہ ایک نیا درد سر ہے تارکین وطن کے لیے، اور خاص طور پر وہ امیگرینٹس جو کہ اپنا گرین کارڈز کا انتظار کر رہے ہیں، یا جنہوں نے اب اپنے ورک پرمٹس رینیو کرانے تھے، جنہوں نے یہاں پہ سیاسی پناہ کی درخواستیں دی ہوئی ہیں، ان سب کے لیے بہت زیادہ مسائل بڑھ چکے ہیں۔ اچھا، آپ نے ممالک کا ذکر کیا، تو کون کون سے مزید ممالک اس میں شامل ہوں گے؟ 19 ملک تو ہمیں پتا ہے، ہم نے پرسوں رپورٹ کیا تھا اس کے 2 روز قبل، کہ جو اس میں ملک ہیں، افغانستان ہے اس کے اندر، اور کئی افریقی ممالک ہیں، 19 ملک جو ہیں۔ لیکن جو 30 ملکوں کی فہرست اب جو بنائی جا رہی ہے، اس میں جو ہے ابھی تک کوئی یہ تو بتایا جا رہا ہے امریکی میڈیا کی جانب سے کہ کئی اور ملک جو ہیں ان 30 ملکوں کی فہرست میں شامل ہوں گے، 19 سے جب 30 کیا جائے گا۔ لیکن وہ کون سے ملک ہیں، مزید 11 ملک کون سے ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے جو ہے کافی افواہیں جو ہے سرگرم ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے لوگ اس بات کا جو ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلانے ملک کو بھی اس میں لایا جائے، فلانے ملک کو بھی اس میں لایا جائے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی کون سے ملک اس ٹریول بین کے اندر مزید 11 ملک کون سے شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے جہازیب، بہت شکریہ، تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے۔